پھر ضروریات کی تکمیل اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہو، اس کے دین کے مطابق ہو، تو پھر اگلا جہان خواہشات کی تکمیل کے لیے ہے، اور اس دنیا میں پیش آنے والی مشکلات کا جو صلہ ہے، جو اجر و ثواب ہے، جو انعام و اکرام ہے، اس کے لیے رب تعالیٰ نے اگلے جہان کو بنایا ہے۔ اب یہ بات جب ہمیں سمجھ آ گئی کہ اس دنیا میں اگر ضروریات بھی مکمل ہو جائیں اور ضروریات کی تکمیل میں اللہ کسی کا ہمیں محتاج نہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دے دے جو ہمیں وافی اور کافی ہو جائے، تو پھر ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے اوپر قناعت کرنی چاہیے اور اس کے دیے ہوئے پر صبر کرنا چاہیے، اور صرف صبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے اوپر دل و جان سے راضی ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اس کا الٹ کر دیا کہ وہ دنیا جسے خالق کائنات نے ضروریات کی تکمیل کے لیے بنایا، اگر ہم نے اپنی ساری زندگی ضروریات کی تکمیل کے بعد خواہشات کی تکمیل میں لگا دی اور خواہشات کو پورا کرنے میں ہم بھاگ دوڑ لگاتے رہے، تو کبھی بھی ہماری زندگی میں وہ سکون اور وہ سکھ نہیں آ سکتا جو اللہ کی بارگاہ سے ملنے والا سکون ہوتا ہے، قلبی سکون جو خدا کی طرف سے عطا کردہ ایک سکھ ہوتا ہے، جس سے زندگی سہل اور آسان ہو جاتی ہے۔ اور جو ہمیں اپنی زندگی کے اندر توازن سے بگڑی ہوئی صورتحال نظر آ رہی ہے اور اپنی چال ڈھال جو ہے وہ پٹڑی سے اتری ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کی بہت بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ضروریات کی تکمیل کو اپنی منزل نہیں سمجھا، اپنا مقصد نہیں سمجھا، بلکہ ہم نے اپنی منزل اور اپنا مقصد اور اپنا آخری ٹھکانہ خواہشات کی تکمیل کو بنایا ہے۔ خواہشات ایک ایسا سمندر ہے جس میں اترنے اور داخل ہونے کا راستہ تو ہے، لیکن نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو شخص خواہشات کے پیچھے لگا، اس نے اپنے نفس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کا خود کو عادی بنایا، اس کے پاس مال و دولت کا جتنا بھی ڈھیر ہو، دولت اس کے قدموں میں رل رہی ہو، چاروں طرف جناب نعمتیں ہی نعمتیں ہوں، لیکن آپ دیکھ لیں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بے سکون اور پریشان بھی ہمیں وہی شخص نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ خواہشات چیز ہی ایسی ہے، خواہش نام ہی اس چیز کا ہے کہ اگر آپ ایک کو پورا کریں گے تو دوسری خواہش خود بخود سر اٹھا لے گی، دوسری کو پورا کریں گے ابھی وہ پوری نہیں ہوئی ہوگی کہ تیسری خواہش سامنے آئی ہوئی ہوگی۔ اس لیے سمجھدار آدمی وہ ہے، سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ اس دنیا کی زندگی میں کامیاب آدمی وہ ہے جس کی نگاہ خواہشات کی تکمیل پر نہیں بلکہ زندگی کی ضروریات کی تکمیل پر ہے۔ جب ہم ضروریات سے آگے قدم اٹھاتے ہیں خواہشات کی طرف، تو اس کی یوں سمجھیں دو کیٹیگری ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، اس کو آپ دو حصے میں سمجھیں۔ جائز خواہشات کہ ضروریات تو نہیں ہیں، ضروریات پوری ہیں لیکن ہے یہ خواہش لیکن جائز ہے، دائرے میں ہے، اپنی حد میں ہے، اس کی بھی کچھ دین فہمی ہو، دینی اصول کا پتہ ہو تو دین کے اندر گنجائش ہے اپنی جائز خواہش کو پورا کرنے کی۔ لیکن جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے ناجائز خواہشات۔ آج ہماری آمدنی کا وافر حصہ ضروریات اور جائز خواہشات سے ہٹ کر
ناجائز خواہشات میں صرف ہو رہا ہے۔ فضول خرچی، اسراف، اب یہ ہمارا کوئی انفرادی اور شخصی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ اب یہ معاشرتی اور قومی مسئلہ بن گیا ہے، ہماری زندگی کا لازمی جز بن گیا ہے۔ یہ یوں سمجھیں، جس کو بولتے ہیں نا ٹرینڈ بن گیا ہے۔ اسراف نہیں کریں گے، فضول خرچی نہیں کریں گے تو ہمارا شمار کوئی امیر طبقے میں کوئی نہیں کرے گا، اعلیٰ طبقے کے اندر کوئی نہیں کرے گا۔ اگر ہم ضروریات سے کام لیں گے، جائز خواہشات میں ساری زندگی خرچ کر دیں گے، لوگ ہمیں شودہ سمجھیں گے، لوگ ہمیں عام بالکل سادہ، دنیا کے تقاضوں سے جناب بہرا، دنیا کی چال ڈھال سے ناواقف، بالکل ایسا شخص گیا گزرا سمجھیں گے، پتھر کے دور کا سمجھیں گے۔ اس لیے اب اپنے سٹیٹس اور اپنے جھوٹے معیار کو بڑھانے کے لیے ہم اس بات کو بھول گئے ہیں کہ جیسے جیسے اسراف اور فضول خرچی کو اپنی طبیعت اور عادت کا حصہ بناتے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی تباہی ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی تباہی ہے۔ اور اگر ہم نے قناعت سے کام نہ لیا اور اگر ہم نے اس بڑھتے ہوئے رجحان کو کنٹرول میں نہ رکھا تو پھر جتنے بھی آمدنی کے وسائل ہوں وہ ہمارے لیے تھوڑے ہیں، کبھی بھی خدا کا شکر جو ہے وہ ہماری زبانوں سے ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک واضح مثال ہے جو ہماری سوچ ہے اس وقت، جو اس وقت معاشی مضبوطی کے لیے جو چیز لازمی سمجھی جا رہی ہے کہ معاشی طور پر، مالی طور پر میں کب کامیاب ہوں گا، جب میرا ایک وسیلہ روزگار نہ ہو بلکہ کئی وسائل روزگار ہوں۔ اگر خدا نے آمدنی کا ایک ذریعہ بنایا ہے، رزق حلال کے لیے ایک روزگار اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس سے ملنے والی روزی ہمیں کافی بھی ہے، غیروں کی محتاجی سے بھی اس روزی نے ہمیں بچا رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صبح شام ہم اسی خواب دیکھنے میں مصروف ہیں کہ یہ ایک ذریعہ آمدنی ہے، دوسرا بھی ہونا چاہیے، تیسرا بھی ہونا چاہیے۔ میں نے ایک بچے سے اس کے مستقبل کے بارے میں پوچھا، میں نے پوچھا بیٹا آپ اسکول سے فارغ ہو گئے ہو، میٹرک کر لی ہے، یہ بتاؤ اگلا راستہ کون سا ہے آپ کا؟ دینی تعلیم کی طرف آنا ہے یا دنیاوی تعلیم کی طرف جانا ہے؟ کافی دیر وہ بیٹھا رہا، بالآخر جب میں نے زور دیا تو اس کے منہ سے نکلا میں غیر ملک میں جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نہ تو تیری شادی ہوئی ہے، نہ کوئی قریب تیری شادی کے چانس ہیں، نہ تیرے ماں باپ نے تیرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے بھئی جہاں کہیں سے بھی کما ہمیں کھلا، اور نہ ہی ایسا ہے کہ تیرا یہاں سے روزگار تو نے ڈھونڈ لیا ہے نہیں ملا، اب تیری خواہش ہے باہر جانے کی۔ اصل وجہ کیا ہے؟ بچے ہمارے ایک ایسے ماحول میں پرورش پا رہے ہیں جس میں جیب کے اندر جتنا زیادہ ہوگا وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھے گا، اس کے روزانہ کا خرچ جتنا زیادہ ہوگا وہ خود کو اپنے دوستوں کے اندر بڑا تب سمجھے گا۔ 50 روپے اس کی جیب میں ہیں، یہ اس کے لیے عیب کی بات ہے۔ 1000 روپیہ اس کی جیب کے اندر ہو تب وہ اپنا فخر سے سر اٹھائے گا کہ میں اپنے 4 کلاس فیلوز کے اندر بیٹھنے کے قابل اور اہل ہو چکا ہوں۔ یہ اصل وجہ میں نے جو ڈھونڈی وہ یہ تھی، ورنہ جس کے سر پہ ذمہ داری نہیں ہے اس کو کیا پڑی ہے یہ جواب دینے کی جی میں غیر ملک میں جا کر کمانا چاہتا ہوں۔ اصل وجہ وہی ہے کہ زیادہ اور زیادہ، اب اگر وہ نئی پود جو ذمہ داریوں کے ملنے سے پہلے بھی اس فکر میں جی رہی ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سرپرست حضرات، ماں باپ حضرات، گھر کے جو بڑے افراد ہیں، جب بچے ان کی حالت کو دیکھیں گے تو ان کی خواہشیں اپنے بڑوں سے بھی 2 قدم آگے ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے بات کی کہ ہم لوگ کامیابی تب سمجھتے ہیں جب ایک وسیلہ روزگار سے زیادہ اور وسائل روزگار ہوں۔ اچھا، اس میں بڑی ایک قابل توجہ بات ہے کہ کیا
وسائل روزگار بڑھنے سے انسان کی کامیابی بڑھتی ہے، معاشی طور پر وہ مضبوط ہوتا ہے۔ مثلا 15,000 ہے ایک شخص کی آمدنی، وہ 25,000 کے چکر میں لگا ہوا ہے، 25 والا 50 کے چکر میں لگا ہوا ہے، بالفرض جو اس کا خواب ہے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ تو پہلی تو بات میں نے یہ کی کہ کبھی بھی یہ خواہش پوری ہوتی نہیں ہے، اس کی آخری سرحد نہیں ہے، اس کا کوئی بارڈر نہیں ہے، خواہش کا کوئی بارڈر نہیں ہوتا جہاں جا کر یہ رک جائے۔ یہ بغیر بارڈر اور بغیر سرحد کے ایک ایسی چیز فطرت کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ اصل بات یہ ہے، اگر ہم آمدنی کے ذرائع بڑھاتے جائیں اور خرچ کے مواقع کو کنٹرول میں نہ رکھیں، حقیقی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ذرائع آمدن بڑھ جائیں کبھی بھی انسان پرسکون نہیں ہو سکتا۔ ذریعہ آمدن بھی ٹھیک ہو اور ساتھ ساتھ خرچ کرنے کے اوپر بھی ہمارا کنٹرول ہو۔ اگر زیادہ رہا ہے اور فضول خرچی اور اسراف میں جا بھی زیادہ رہا ہے، کبھی بھی انسان کی زندگی میں بیلنس اور توازن نہیں آ سکتا۔ آج ہمارا مجموعی المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی توجہ وسائل پر ہے کہ کتنے وسائل ہیں آمدنی کے، منتھلی کہاں سے آ رہی ہے، کتنی آ رہی ہے، لیکن ہم میں سے بہت کم سنجیدہ لوگ ہیں، سمجھدار نوجوان ہیں، سرپرست حضرات ہیں جن کی توجہ خرچ کے اوپر بھی ہے کہ جن جن مواقع پر میں اپنی آمدنی کو خرچ کر رہا ہوں یہ ضروری مقامات ہیں، ضروری مواقع ہیں یا غیر ضروری ہیں۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک صفحے کے اوپر بیچ میں لکیر ماریں، ایک طرف اپنی زندگی کا جو معمول ہے نا خرچ کے حوالے سے ضروری چیزوں کو نوٹ کریں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ میری آمدنی کا تھوڑا حصہ میری ضروریات پر خرچ ہو رہا ہے اور زیادہ حصہ غیر ضروری مواقع پر خرچ ہو رہا ہے۔ جہاں میرا گزارا ہو سکتا ہے میں وہاں گزارا نہیں کر رہا، میں اس سے کہیں زیادہ خرچ کر رہا ہوں۔ یہ جو موضوع ہے قناعت کے حوالے سے، اسراف اور فضول خرچی سے بچنے کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر، حدیث شریف کے اندر، بزرگان دین کی سیرت کے اندر یقین کیجئے ایسے اصول، ضابطے اور مثالیں ملتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ دین کا اتنا اہم حصہ اس کو ہم دین کا حصہ سمجھنے کے اوپر بھی تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم کسی چیز کے مالک ہیں، اللہ نے اگر ہمیں وہ نعمت وافر مقدار میں دی ہے، ہم نے کبھی اس بات پر غور کرنا گوارا نہیں کیا کہ اس کو بھئی کتنا خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا۔ یہ بھی شاید کو دین کا بیان ہے، یہ بھی شاید کو دین کا مسئلہ ہے۔ نہیں، ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہماری مرضی، جب چاہیں، جتنا چاہیں اور جہاں چاہیں خرچ کریں۔ یہ بہت بڑی غفلت ہے، یہ ہم اپنی نسلوں کو ڈبو رہے ہیں۔ مہنگائی ضرور ہے دور حاضر میں اور موجودہ حالات میں، مہنگائی کا کہنا کہ مہنگائی نہیں ہے یہ بھی کم عقلی ہے، اس کا مطلب ہے وہ اس جہان میں جی نہیں رہا۔ جس کے پاس ایک چھوٹی سی سواری ہے موٹر سائیکل کی صورت میں، جو اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا ایک وسیلہ ہے، جو بم رات کو اس کے اوپر گرا ہے 30 روپے یکمشت پٹرول کے بڑھنے کی صورت میں، وہ شاید اس غریب کو پتہ ہوگا کہ مہنگائی کیا چیز ہوتی ہے۔ اور سرکاری قیمت پر بھی جو آٹے کی قیمت رات کو بڑھی ہے، وہ اس غریب آدمی کو پتہ ہوگا جس کا کام دکانوں سے خرید کر گھروں میں گزارا کرنا ہے۔ شاید مالداروں کے لیے 200 کی بجائے 400 کا بھی پٹرول ہو جائے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ ان کے لیے تو مزید ہی سوچنے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ مہنگائی ہے یا نہیں، جن کو روزانہ یا مہینے کی بنیاد پر سرکاری اداروں سے، پرائیویٹ اداروں سے پٹرول کے پیسے الگ ملتے ہیں، بجلی کا بل ان کے اوپر معاف ہے، گیس کا بل ان سے لیا نہیں جاتا، فیکٹریوں کے جو افسران ہیں ان کے لیے 500 یونٹ، 1000 یونٹ مفت میں دے دیے جاتے ہیں کہ اس سے آگے خرچ ہوں گے تو تم سے بل لیا جائے گا، یہاں تک تمہیں اجازت ہے جتنا چاہو خرچ کرو۔ شاید ایسے طبقے کو مہنگائی کا احساس نہ ہو، یہ الگ بات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی ہے، مہنگائی کا انکار بے عقلی ہے، لیکن مہنگائی جب ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہے، سوار ہوتی ہے اور ہماری زندگی کے ایک توازن کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ
ہمارے ہاں اسراف ہے، فضول خرچی ہے، خدا کی نعمتوں کا استعمال بغیر کسی اصول کے، بغیر کسی ضابطے کے، اپنی من مانی خواہشوں کے مطابق ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ رزق کا ضیاع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو وافر مقدار میں ہمیں میسر ہیں، ان کے اندر ہمارا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ کتنا خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم زندگی کا سکون حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے خود اس سکون سے رشتہ توڑ رکھا ہے اس فضول خرچی اور اسراف کی وجہ سے۔ اب یہ انفرادی معاملہ نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فرد بے احتیاطی کرتا ہے نا، اور اس کو بے احتیاطی سے نہ روکا جائے، اور وہ نہ رکے، روکنے پر بھی وہ نہ رکے، وہ مرض جو ایک فرد کا تھا، ایک گھر کا تھا، وہ بڑھتے 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 وہ پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ وہ بیماری پوری معاشرے کی بیماری بن جاتی ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو ابتداً ان کو غلط سمجھا جاتا رہا، لیکن اس پر توجہ نہیں کی گئی، آج اس کو کہا جاتا ہے دس از پارٹ آف لائف۔ جی، یہ ایک زندگی کا حصہ ہے۔ یہ کہہ کر ہم جناب منہ موڑ لیتے ہیں یہ زندگی کا حصہ ہے، یار یہ تو روٹین میں چل رہا ہے، یار یہ تو سبھی کر رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ جب یہ پنپ رہی تھی نا بیماری، جب یہ سر اٹھا رہی تھی بیماری، اس کو وہاں پر ہم نے دبایا نہیں ہے۔ خود کو تھوڑا سا مشقت سے گزار کر ہم اگر اس کو اپنا عادی نہ بناتے تو دیکھا دیکھی میں پورا معاشرہ اس لپیٹ میں نہ ہوتا۔ آپ کو یقین نہیں آتا، آپ ولیمے کی دعوتوں پر جائیں، میرج ہالوں میں جا کر تماشا دیکھیں کہ رزق کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کتنا رزق بچ رہا ہے، اتنا کھایا نہیں جا رہا جتنا بچ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی تہذیب کو دیکھنا ہو نا کہ مسلمان کتنے مہذب ہیں، جب میرج ہال کے اندر ولیمے کے اوپر کھانا کھلتا ہے نا اور اجازت ہوتی ہے، اس وقت دیکھ لیں کہ ہم کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے ہم مہذب ہیں، کتنی ہم تمیز رکھتے ہیں، ہمیں کتنا سماجی اور معاشرتی شعور ہے۔ اور یہ سب کے سامنے ٹوٹ پڑنا ہے، مقابلے میں ہم نے برتنوں کو بھرنا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ پیٹ بھر جاتا ہے اور آنکھ نہیں بھرتی، خواہش تو بھرتی نہیں ہے نا۔ اس کے بعد جب بندہ اٹھتا ہے تو آپ ٹیبلوں کے اوپر جا کر دیکھیں کتنے گھر اس کھانے سے چل سکتے ہیں، اور خواہ مخواہ ایک اپنی شہرت کے لیے بے دریغ استعمال، 1 سے 2 ڈش کے اوپر اچھا خاصا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ بلے بلے نہیں ہوگی، شور نہیں ہوگا، جہاں 4 آدمی بیٹھیں گے ہمارا ذکر اور تذکرہ نہیں ہوگا، تو کیا ضرورت ہے ہمیں جناب لوگوں کی باتوں میں آنے کی۔ اس لیے خدا نے دیا ہے، خوشی روز روز نہیں آتی، جو چاہو جو چل رہا ہے آج بڑے حالوں میں وہ سب کرنا ہے۔ اب ایک نے دیکھا، دوسرے نے دیکھا، اس کے بھی اپنے جناب جس کو ہم سریکی میں کہتے ہیں نا شریک، اس کے بھی شریک ہیں، اس کو بھی تانا دینے والے لوگ ہیں، اس کی بھی برادری کے وہ افراد ہیں جو جناب اپنا بال کی کھال اتارتے ہیں، آٹے سے بال نکال لیتے ہیں۔ اس نے اب ان کا بھرم رکھنا ہے، ان کے اندر اپنی ناک کو اونچا رکھنا ہے، اس لیے اس نے بھی اسراف سے کام لینا ہے، فضول خرچی سے کام لینا ہے۔ یہ ایک زندہ مثال ہے کہ انفرادی بیماری قومی بیماری کب بنتی ہے۔ آج ان بیماریوں میں سے جو پورے معاشرے کی بیماریاں ہیں، پوری قوم کی بیماریاں ہیں، ایک بہت بڑی بیماری فضول خرچی ہے۔